السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم امین المتین الرؤوف المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن فاتح خیبر شکن، شیر شمشیر زن فاتح خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ محترم و معزز سامعین کرام، آج کی ہماری ذکر شہدائے کرب و بلا کی محافل حسینی کی 5ویں محفل پاک ہے، اور جس میں ہم خلیفہ چہارم داماد پیغمبر خیبر شکن فاتح خیبر والد حسنین کریمین باب الحکمت والعلم شہنشاہ شجاعت تاجدار فصاحت و بلاغت صحابی رسول عاشق پیغمبر خلیفہ راشد تاجدار ولایت منبع فیض و حکمت حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آئیے اس سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار حضور سید عالم نور مجسم شفیع امم شافع محشر صاحب القرآن والبراق والمعراج حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ نبی کے تمام صحابہ کرام قطعی جنتی ہیں، اگرچہ ان کے مراتب کے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ایمان اور ان کی صحابیت میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام کے ذکر کے وقت میں مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے، لیکن جب سیدنا مولائے کائنات کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے ذکر کے حوالے سے دو جماعتیں بڑی مشہور ہیں، جس کا ذکر میں تقریر کے اخیر میں کروں گا۔ مولائے کائنات کون ہیں؟ مولائے کائنات کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مولائے کائنات کی فضیلت اور آپ کے مناقب کو کس انداز میں بیان کیا گیا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولائے کائنات کی کتنی فضیلت بیان کی، یہ ایک اہل سنت والجماعت کے چھوٹے سے چھوٹے بچے پر بھی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جتنی تعریف اور جتنی توصیف مولائے کائنات کی میرے آقا نے بیان فرمائی ہے، اتنی اور کسی صحابی کی بیان نہیں فرمائی۔ الگ الگ حدیثیں، الگ الگ روایتیں، الگ الگ انداز، الگ الگ مقام، یوں کہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا، اور جہاں حضرت علی کی فضیلت کو بیان کرنے کا موقع آیا تو وہاں سیدنا مولائے کائنات کی فضیلت کو بھی آقا نے بیان فرمایا۔ میں چند احادیث کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کا مفہوم بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مولائے کائنات کی فضیلت کیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پڑھنے والا جو قاری قرآن ہے یا تالی قرآن ہے، قرآن تو پڑھ لے گا، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ احادیث کریمہ عربی کے اندر پڑھنے والا پڑھ لے گا، اردو میں ترجمہ بھی کر لے گا یا انگلش وغیرہ میں ٹرانسلیٹ بھی کر لے گا، لیکن وہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے، حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں، موقع و محل کیا ہے، ماحول کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اور یہیں سے میں آپ کو ایک نقطہ اور دے دوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الید العلیا خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی جوامع الکلم کے اندر۔ اب کوئی اس کا ترجمہ لغت اور ڈکشنری لے کر کرے گا تو الید العلیا، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، علیا کا معنی اوپر ہوتا ہے، الید العلیا اوپر کا ہاتھ، خیرم بہتر ہے، من ید السفلا، سفلا کا معنی نیچے کا ہاتھ،
اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، ترجمہ بھی کر لیا، حدیث بھی پڑھ لی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ بغیر عالم کے آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاتھ صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ ہاتھ صدقہ و خیرات لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب ذرا بتاؤ، نہ اس میں صدقے کا ذکر ہے، نہ لینے کا ذکر ہے، نہ دینے کا ذکر ہے۔ حدیث میں صرف اتنا آیا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بغیر علماء کے اس حدیث کو کوئی سمجھ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ اب کیا مطلب ہے؟ ماں کا معنی بھی پانی ہے، مما ان کا ماں کا معنی بھی پانی ہے، پانی پانی سے ہے۔ حدیث پڑھ لی، ترجمہ کر لیا، لغت ڈکشنری دیکھ کر کھنگال لی، معنی کیا ہے بغیر عالم کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور جب عالم سے پوچھیں گے تو پھر عالم حدیث کا معنی بتائے گا کہ الماء من الماء، پانی پانی سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب مرد اور عورت مجامعت کرے، ہم بستری کریں، اور جب ان کا دخول ہو جائے تو اب اس پانی کے نکلنے کی بنیاد پہ دوسرا پانی یعنی جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب ذرا بتائیے، حدیث پاک کے اندر جو لفظ آتا ہے ہر ایک کی بس کے بات نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو استنجا کرے وہ وطر کرے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ اس کے اندر الجھ کر رہ گئے۔ جب بھی پیشاب کرتے تھے 3 رکعت وطر کی نماز پڑھتے تھے، جب بھی استنجا کرنے جاتے تھے 3 رکعت وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ ایک نے پوچھا کہ وطر کی نماز تو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد ہے، تم ہر وقت پڑھ لیتے ہو؟ حدیث میں آیا ہے من استنجا فلیؤتر، جو استنجا کرے وطر کرے۔ حدیث تو پڑھ لی لیکن سمجھ نہ پائے، پھر علماء سے رابطہ کیا تب سمجھ میں آیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب استنجا کیا جائے تو وطر کیا جائے۔ اور وطر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وطر کا معنی طاق ہوتا ہے، یعنی 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، 13 ہے، جس میں 2 کو برابر ڈیوائیڈ نہ کیا جائے اس کا معنی وطر ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جب تم استنجا کرو تو اگر تم اپنی شرمگاہ کو پاک کرنے کے لیے ڈھیلا استعمال کرو، پتھر استعمال کرو، تو کم سے کم 3 استعمال کرو۔ یہ ہے وطر کا معنی۔ اگر 3 سے صاف نہ ہو تو 4 مت استعمال کرو بلکہ 5 استعمال کرو۔ اگر 5 سے بھی صاف نہ ہو تو 6 استعمال مت کرو، 7 استعمال کرو، یعنی وطر کو استعمال کرو۔ اور وطر کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور وطر ہی کو اللہ کے رسول بھی محبوب جانتے ہیں۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ آگے جو احادیث کریمہ میں بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو پتا چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہاری مثال، تمہاری منزل میرے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون کا تعلق تھا اسی طرح تمہارا تعلق میرے ساتھ میں ہے۔ الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ یہ کب ہوا؟ یہ حدیث کب آقا کریم نے ارشاد فرمائی؟ جب میرے آقا غزوہ تبوک تشریف لے جا رہے تھے۔ جب غزوہ تبوک تشریف لے جانے لگے تو سیدنا مولا کائنات تشریف لائے اور میرے آقا کے ساتھ چلنے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم غزوہ تبوک میں میرے ساتھ نہ جائیے بلکہ تم مدینہ میں رہیے تاکہ اہل مدینہ کی عورتیں محفوظ رہیں اور تم ان کی حفاظت کرتے رہو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں تک کوہ طور پر توریت شریف لینے کے لیے گئے تھے،
تو اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے۔ حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی پیغمبر ہیں اور حضرت ہارون بھی نبی ہیں۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے اور حضرت موسیٰ چھوٹے تھے، اور رشتے میں دونوں بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مت سمجھ لینا کہ میں تمہیں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو تم کو بھی نبوت مل گئی، نہیں، بلکہ میرے آقا نے آگے ارشاد فرما دیا الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں۔ اب یہ حدیث پاک کا اگر یوں ترجمہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے، اور معاذ اللہ رب العالمین دھوکہ یہاں تک کھا گئے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس حدیث کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا، حالانکہ یہاں خلافت کا کوئی اعلان نہیں ہوا۔ خلیفہ بنایا گیا لیکن خلیفہ مطلق نہیں بنایا گیا، بلکہ یہاں پر وقتی طور پہ خلیفہ بنایا گیا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ان کو کوئی بیماری لگ گئی یا وہ پریشان ہے یا ان کو گھر جانا ہے تو وہ اپنے نائب امام کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ یا مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کا وضو ٹوٹ گیا، اگرچہ ہوا خارج ہو جائے یا خون نکل گیا یا کسی اور بنیاد پہ وضو ٹوٹ گیا تو وہ اشاروں کے ذریعے اپنے نائب امام کو یا مقتدیوں میں جو امامت کے لائق ہے اسے اشارہ کر کے آگے بلا کر خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ وہ خلیفہ کب تک رہے گا؟ جب تک وہ نماز ہے، اور جب وہ نماز پوری ہو جائے گی تو وہ خلیفہ بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک جاتا ہوں، تم اہل مدینہ کی عورتوں کی حفاظت کے لیے یہیں رہو تاکہ تم ان کی حفاظت بھی کرتے رہو، اور تم ان کی حفاظت کرو گے گویا کہ تم اللہ کے کام میں لگے رہو گے، اللہ کے رسول کی مدد میں لگے رہو گے، تو اللہ تمہیں یہیں پر غزوہ تبوک کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ مطلب کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ رسول سے محبت کرے گا، اور جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ رسول اللہ سے دشمنی رکھے گا۔ اب یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو علی والا ہے وہ رسول پاک والا ہے، اور جو رسول پاک والا ہے وہ مولا علی والا ہے۔ تیسری حدیث پاک کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر میرے آقا نے ایک مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ حکمت کے شہر میں داخل ہو جاؤں تو اسے چاہیے کہ دروازے میں پہنچ جائے، یعنی علی کا دامن پکڑ لیجئے تو علی کا دامن تمہیں رسول پاک تک پہنچا دے گا۔ چوتھی حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے، انا دار العلم وانا دار العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ حدیث پاک تو یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنوں سے پرایوں سے بہت سنا ہوگا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث پوری نہیں ہے، یہ حدیث ادھوری ہے۔ پوری حدیث کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابھا۔ اب ترجمہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو اور زیادہ مزہ آ جائے، ورنہ آپ سمجھیں گے کہ کہاں کی بات کہاں لا کے رکھ دی۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے علوم اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کو عطا فرمائے اتنے علوم اور کسی کو عطا نہیں فرمائے گئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو کہ پتلے کو تیار کیا گیا تھا اور جب ان کے اندر
روح کو ڈال کر نور محمدی کو پیوست کر کے فرشتوں کے سامنے لایا گیا تھا، تو اللہ نے یہی تو فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہی تو کہا تھا اللہ نے کہ آدم کو سجدہ کیجئے، وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ نور محمدی کو کیا جا رہا تھا، اللہ کے حکم پہ وہ سجدہ تھا۔ اب فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہم سجدہ کریں گے، لیکن ایک نے انکار کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ پہلے پارے کی تیسرے رکوع کی آیت کریمہ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت کے مطابق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 70,000 زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جن کو نبوت بھی ملی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، جن کو پیغمبریت بھی ملی ہے تو مدینے والے آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ امام احمد رضا نے کیا خوب کہہ دیا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں کعبہ منا خلیلو بنا، ہوتے کہاں کعبہ منا خلیلو بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ 70,000 زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا، اور جب باری آئی اپنے حبیب پاک کی تو اللہ نے 27ویں پارے کے اندر سورۃ الرحمن میں یہ کہہ کر مصطفیٰ کے علم کا چرچا فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا۔ تو جب سکھانے والا رحمان ہے اور سیکھنے والا مصطفیٰ ہے تو سکھانے والا جانے کے کتنا سکھایا ہے اور سیکھنے والا جانے کے کتنا جان لیا ہے۔ تبھی تو اللہ 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پہ بڑا فضل و کرم ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے، میرے آقا تو انا مدینۃ العلم کا جلوہ بھی کرتے ہیں، وہ مکے میں رہے تب بھی مدینۃ العلم ہے۔ یہاں مدینے سے مراد مدینہ شریف نہیں ہے، بلکہ یہاں مدینے سے مراد شہر ہے، کیونکہ عربی میں مدینے کا معنی شہر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے آقا جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو مدینہ بولتے ہی مدینۃ المنورہ کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسہا، اور ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، وہ عمر ایتانہا، اور عمر اس شہر کی دیوار ہے، وہ عثمان سقفہا، اور عثمان اس شہر کی چھت ہے، وہ علی بابہا، اور علی اس شہر کا دروازہ۔ اب یہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد میں مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر اور یاد آیا جو میں نے پرسوں کی محفل میں پڑھا تھا۔ چاروں نام آ گئے، ابو بکر بنیاد کا نام ہے، عمر دیوار کا نام ہے، عثمان چھت کا نام ہے، علی دروازے کا نام ہے۔ اب یہ چاروں کیسے آپس میں جوائنٹ ہیں، ملے ہوئے ہیں، متصل ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل، ابو بکر کو علی سے الگ مت سمجھنا، عمر کو علی سے جدا مت سمجھنا، عثمان کو علی سے الگ مت سمجھنا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان و یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان و علی ہے، ابو بکر و فاروق و عثمان و علی ہے۔ یہ حدیث پاک بتاتی ہے کہ میرے آقا نے جہاں علی گل مرتضیٰ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، وہیں ابو بکر کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے، وہی عمر کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور وہی عثمان غنی کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کر دیا کہ ان کے مولا پہ، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ صحاب کی جمع اصحاب یعنی صحابہ، اور اطرت کا معنی خاندان۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں صحابہ کا ذکر کیا وہاں اہل بیت کا بھی ذکر کیا، اور جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر کیا وہاں وہاں صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ تبھی تو آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا
ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اب قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ بڑی تیزی کے ساتھ میں پیش کر دوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت کریمہ میں نے پوری تلاوت کر دی، لیکن ترجمہ صرف آدھے کا کروں گا، اور آدھے کا ترجمہ پھر کبھی پوری تقریر میں ہوگا، کیونکہ اس میں زکوٰۃ، رکوع اور نماز کا ذکر ہے۔ ابھی اللہ ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، ہم مولائے کائنات کو مولائے کائنات کیوں مانتے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ہم علی المرتضیٰ کو مولائے کائنات کیوں مانتے ہیں وہ ثابت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، دوست نہیں ہے مگر وہ ہو کہ جس کو اللہ دوست رکھے، ولی رکھے، مددگار رکھے، جس کا اللہ مددگار ہو۔ ولیکم اللہ، جس کا اللہ مددگار ہو، وَرَسُولُهُ، اور جس کا مددگار اللہ کا حبیب ہو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہو جو ایمان لایا ہے۔ اور کون ایمان کون لایا اور ایمان لانے کی صفت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اپنے سروں کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم مولائے کائنات کو مولائے کائنات اس لیے کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی تمام مومنوں کا مولا ہے۔ علی کیا ہے؟ تمام مومنوں کا مولا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا نہ ہوگا کہ جس کے دل میں علی کی نفرت پیدا ہو جائے، اور کوئی منافق ایسا نہ ہوگا کہ جس کے دل میں علی کی محبت پیدا ہو جائے۔ یعنی جس کے دل میں علی کی محبت پائی جائے، آقا نے فرمایا وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں علی کی نفرت پائی جائے، علی کا بغض پایا جائے، تو آقا نے فرمایا وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار حضرت علی المولا کا ذکر فرمایا۔ ارے آپ دیکھیں نا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہو تو آپ جواب مت دینا، بلکہ یہ جو میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ یاد کر لیجئے۔ 3 لفظ کی حدیث پاک ہے۔ کوئی کہے مولائے کائنات کا ذکر کیا ہے، ساری تقریریں ایک طرف رکھ دیجئے، سارے علماء کے خطاب ایک طرف رکھ دیجئے، اور اس پیغمبر کی بات ایک طرف رکھ دیجئے۔ ایک پلڑے میں سارے علماء کی باتیں اور ایک طرف میرے آقا کا یہ فرمان رکھ دیجئے، تو میرا ایمان ہے کہ جو میرے آقا کا فرمان ہے وہ ہر عالم کے جملوں سے بہتر ہے اور وہ پلڑا بھاری ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ذکر علی گن عبادہ، یاد کر لیجئے، یاد، ذکر علی گن عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، عبادت رب کی جاتی ہے، اور یہاں آقا فرماتے ہیں ذکر علی گن عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ علی کا ذکر جو کرتے ہیں وہ میرا ذکر کرتے ہیں، اور جو میرا ذکر کرتے ہیں گویا کہ وہ میرے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں، اور جو میرے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں وہی تو عبادت کیا کرتے ہیں، وہی تو ریاضت کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت نے ہم جیسے گناہگاروں کو للکار کر یہ شعر ارشاد فرمایا تھا کہ بڑھاپے میں کہاں ہمت ہے، یہ کہا تھا ریاضت کے ہیں یہی دن، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ تو مفتی اعظم نے تو نوری کہہ کر اپنے آپ کو مخاطب کیا تھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی تو جوانی کی عبادت بھی لاجواب
लाजवाब थी, बुढ़ापे की इबादत भी लाजवाब थी, लेकिन हम अपने गिरबान में झांक कर देखें तो हमको पता चल जाएगा हम कितना कुरान पढ़ते हैं, हम कितनी इबादत करते हैं, हम कितनी रियाजत करते हैं, हम कितने शैतान के चंगुल से बचने की कोशिश करते हैं, और हम कितने कुरान के फरामीन पे अमल करते हैं। हर आदमी अपने गिरबान में सोते वक्त में झांक कर देखे ताकि उसको पता चल जाए कि मैं कितना सही हूं और मैं कितना गलत हूं। दूसरों को देखने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। हजरत मौलाए कायनात है और इनकी फजीलत तो फजीलत है। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक सवाल हुआ कि हुजूर जरा ये बताइए मौलाए कायनात को करमल्लाहु ताला वजहुल करीम क्यों कहा जाता है? तो आला हजरत जवाब इरशाद फरमाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था हजरत सिद्दीक़ अकबर के जिक्र के दौरान कि हजरत अली बच्चों में सबसे पहले ईमान लाए थे, मर्दों में सबसे पहले अबू बकर ईमान लाए थे, और औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा ईमान लाई थी। हालांकि हजरत अली के ईमान लाने के साल के अंदर इख्तिलाफ है। बाज कहते हैं कि 7वीं साल में ईमान लाए, बाज कहते हैं कि 8वीं साल में ईमान लाए, बाज कहते हैं कि 9वीं साल में ईमान लाए, और बाज कहते हैं कि 10वीं साल में ईमान लाए। आला हजरत ने सब जमा कौलों को एक तरफ किया और आपने फरमाया 8 या 10 बरस की उम्र में हजरत मौलाए कायनात ईमान लेकर आए। लेकिन जब 8 साल से पहले का जो अरसा है ना, उसमें भी कभी आपने बुतों की पूजा नहीं की, बल्कि आपका दिल, आपका जहन, आपका दिमाग और आपका जिस्म हर तरह की गंदगी से पाको साफ था। अब आप ईमान कैसे लाए? आज अगर मैं आपको कहूं कि ऐ मेरे भाइयों, आप नमाज पढ़ा करो, फजर के वक्त में उठा करो, और उठने के बाद अपने अगर शादीशुदा है तो अपनी बीवी को भी उठाया करो, अगर बाल बच्चों वाले हो तो अपने बच्चों को भी उठाया करो, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो अपने पड़ोसी को भी उठा दिया करो। वो उठे ना उठे तुम्हें उठाने का सवाब मिल जाएगा। क्यों? मालूम है ये एक ऐसी नमाज है जो आदमी का दिल बदल देती है। हजरत खदीजतुल कुबरा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में नमाज फर्ज नहीं हुई थी। हाँ, जो सुबह शाम के अंदर एक एक नमाज पढ़ी जाती थी वही नमाज पढ़ते थे। रात के वक्त में हजरत खदीजतुल कुबरा मुसल्ला बिछाकर और मेरे आका मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं, और मौलाए कायनात क्योंकि मेरे आका के घर में ही तो रहते थे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब अरब के अंदर कहत पड़ गया तो अबू तालिब की बहुत सारी औलाद थी, तो उनकी कफालत भारी पड़ गई, तो मेरे आका ने हजरत अली को गोद ले लिया था। कहा था मैं इसकी कफालत करूंगा, मैं परवरिश करूंगा, और आप लेकर आ गए। अब हजरत अली का मिजाज भी तो आप देखिए, उनकी फजीलत भी तो देखिए। आंख खोली है तो चेहरा मुस्तफा है, आंख खोली है तो मुस्तफा की गोद है। घर देखा है तो वो घर देखा है कि जिसके बारे में अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने कहा, जिनके घर पे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। ये वो मकान है कि जहां मौला अली ने परवरिश पाई है, ये वो गोद है कि जिस गोद के अंदर मौला अली ने परवरिश पाई है। अब हजरत अली ने देखा कि मुसल्ला बिछा हुआ है, हजरत खदीजा माई खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही है, रुकू सजदा कर रही है। 8 साल का बच्चा है, इतना नहीं जानता, इतना जानते थे कि ये रुकू और सजदा कर रहे हैं, मेरे आका भी कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब नमाज पूरी की तो हजरत मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल आए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये आप क्या कर रहे थे? तो मेरे आका ने फरमाया, ये हम अपने रब की इबादत कर रहे थे। बेटा तू भी ईमान ले आ, तू भी कलमा पढ़ ले। हजरत मौलाए कायनात ने कहा, मैं घर जाऊंगा अपने अब्बा अबू तालिब से पूछूंगा। अबू तालिब ने कहा तो ठीक है, वरना मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। अब उसके बाद में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को करीब बुलाया। मेरे आका ये चाहते थे कि अभी ये बात दूर ना जाए क्योंकि नया नया मामला था। तो मेरे आका ने फरमाया, बेटा अगर कलमा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो किसी से जिक्र मत करना, अभी मामला बहुत खराब हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मैं ऊपर जाके लेट गया, रात भर सोचता रहा मैं क्या करूं क्या करूं। वो क्या कर रहे थे? खदीजतुल कुबरा क्या कर रही थी? मेरे आका किस तरह नमाज पढ़ रहे थे? मौलाए कायनात फरमा
فرماتے ہیں اسی رات میں اللہ نے میرے دل کی دنیا کو روشن فرما دیا، میرے دل کی دنیا کو اجاگر فرما دیا، اور صبح اٹھے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے مشرف پر اسلام ہوئے۔ 8 یا 10 سال کی عمر ہے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کا جواب، یہ تو میں نے اپنی طرف سے مفہوم بیان کر دیا، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا معنی کیا ہے؟ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کے چہرے کو اور زیادہ منور فرمائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب مولا علی نے بچپنے کے اندر آنکھ کھولی ہے تو سب سے پہلے رسول پاک کا چہرہ دیکھا ہے، اور جب رسول پاک کو دیکھتے تھے ان کا چہرہ ایسا کھل جاتا تھا تو زبان سے یہی نکلتا تھا کہ اے شہزادے، جس طرح آج تیرا چہرہ کریموں کی طرح چمک رہا ہے اسی طرح قیامت کی صبح تک چمکتا رہے۔ تو آپ کا لقب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پڑ گیا۔ حالانکہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کرم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کی فضیلتوں کے حوالے سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کی فضیلت کے اندر جو سب سے بڑا باب ہے وہ باب خیبر ہے، وہ غزوہ خیبر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے اندر 3 خوبیاں پائی جائیں گی۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں سنیے گا، غزوہ خیبر کو 2 منٹ میں بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ 3 خوبیاں پائی جائیں گی۔ اب صحابہ پریشان ہیں کل کس کو بلایا جائے گا، کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ رسول پاک نے کہا ہے کہ کل خیبر کا جھنڈا میں جس کے ہاتھ میں دوں گا 3 خوبیوں کا مالک ہوگا۔ اور وہ 3 خوبیاں کون سی ہیں؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری خوبی کون سی ہے؟ وہ خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسری خوبی کیا ہے؟ وہی فاتح خیبر بن کر آئے گا۔ تو یہ 3 خوبیاں کس کے نصیبے میں آئیں گی؟ تمام صحابہ فرماتے ہیں رات پر ہم کو نیند نہ آئی، ہم کروٹیں بدلتے رہے، رات گزرنے کا انتظار کرتے رہے۔ صبح ہوئی، سب بندی کر کے صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ میرے آقا نے ایک نظر دوڑائی، اور نظر دوڑانے کے بعد میں ارشاد فرمایا آئینہ علی، علی کہاں ہے؟ اور اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی مجمع میں موجود نہیں تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، علی مولا تو موجود نہیں ہے، وہ تو خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی کو کیا ہوا؟ تو حضرات صحابہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، علی کی آنکھ کے اندر کچھ تکلیف ہے، یعنی آشوب چشم ہو گیا، آنکھ بہنے کی بیماری ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ خیمے سے علی کو بلا کے لاؤ۔ جب مولا کائنات کو بلا کے لایا گیا، میرے آقا نے فرمایا علی آشوب چشم ہو گیا، چشم کی بیماری ہو گئی، پانی نکل رہا ہے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن سرما بنا کر نور والا علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ تو علی فرماتے ہیں قسم بخدا جس طرح مجھے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، آقا کا تھوک مبارک میری آنکھ میں گیا، اللہ نے مجھے فوراً شفا کاملہ عطا فرما دی۔ ارے یہ کون سا تھوک ہے؟ یہ وہ تھوک ہے جو غارِ ثور کے اندر ابو بکر کی ہڈی پہ لگ جائے تو سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے، ابو قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر جابر کے گھر میں سالن میں مصطفیٰ اپنے تھوک کو ڈال دے تو سالن بڑا ہو جائے، اگر کسی صحابی کے گھر کے اندر میرے آقا آٹے میں لعاب دہن ڈال دے تو آٹے میں برکتیں پیدا ہو جائیں۔ ارے یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اگر کھارے کنویں کے اندر میرے آقا لعاب دہن ڈال دے تو پھر عالم یہ ہو جاتا ہے کہ پورے مدینے کے اندر اس کنویں سے زیادہ کسی کا پانی میٹھا ہی نظر نہیں آتا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ مصطفیٰ کا لعاب دہن ایسا ہے تو مصطفیٰ کا نور کیسا ہوگا۔ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں جب وہ لعاب دہن گیا ہے، علی فوراً تندرست ہو گئے۔ اب میرے آقا نے جھنڈا اٹھایا اور جھنڈا اٹھا کر مولا کائنات کو دیا۔ صحابہ نے دیکھ لیا، اتنے
میں سارے صحابہ کرام موجود ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ علی وہ ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور علی وہ ہے کہ ہم سب کو فاتح خیبر نہ بنایا گیا، اگر فاتح خیبر کسی کو بنایا گیا تو فقط حضرت مولا کائنات کو بنایا گیا ہے۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شیر شمشیر زن فاتح خیبر، شیر فاتح خیبر پرتو دست قدرت، یعنی فرماتے اعلیٰ حضرت کہ جو حضرت علی کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیا گیا تو گویا کہ علی کا ہاتھ دست قدرت بن گیا تھا، اللہ کا ہاتھ بن گیا تھا، اور اسی سے حضرت علی نے ایسی جنگ کی ہے کہ خیبر کو فتح کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہوگا لڑتے لڑتے جب ذوالفقار حیدری گر گئی تھی تو مولا کائنات اسے اٹھانے کے لیے گئے، پیچھے سے ظالموں کا حملہ ہوا تھا تو مولا کائنات نے نہ آؤں دیکھا نہ تاؤں دیکھا، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر ہاتھ میں لے لیا، ایک دروازہ کہ جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہم نے بعد میں 40 صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، اٹھ نہیں پایا، مولا علی نے تنے تنہا اٹھا لیا۔ ارے آج بھی مولا کائنات کی نسلوں کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے، ایک سے بڑے ایک ہیرے موجود ہیں، یہ سب کون ہیں؟ یہ اسی مولا کائنات کے بیٹے ہیں جو اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، چاہے وہ مخدوم پاک کی شکل میں دکھائے، دیوا شریف نے وارث پاک کی شکل میں دکھائے، یا اجمیر مقدسہ کے اندر غریب نواز کی شکل میں دکھائے، یا بغداد کے اندر غوث پاک کی شکل میں دکھائے، یا پڑوسی ملک کے اندر گنجے شکر کے نام پہ دکھائے، جب بیٹوں کا یہ عالم ہے تو پھر ابا مولا کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے خیبر کا وہ وزنی دروازہ جس کو اٹھاتے تھے 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ارے ظالم کیا مولا کائنات کا مقابلہ کر پائیں گے؟ وہ تو دیکھ کر گھبرا جائیں گے کہ مولا کائنات کون ہے؟ یہ شیر ببر ہے وہی مولا کائنات ہے، فاتح خیبر ہے وہی مولا کائنات ہے، شیر شمشیر زن ہے وہی مولا کائنات ہے، پرتو دست قدرت ہے وہی مولا کائنات ہے، اشجع الاشجعین ہے وہی مولا کائنات ہے، اور مولا کائنات کسی عام انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ چاہے 4 یار میں دیکھ لیجئے مولا کائنات وہاں پر بھی ہے، پنجتن پاک میں دیکھ لیجئے مولا کائنات وہاں پر بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں دیکھ لیجئے مولا کائنات وہاں پر بھی ہے۔ گویا کہ اللہ نے ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہے کہ 4 یار کا نام آئے گا تو ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد میں علی کا نام وہاں پر بھی آئے گا، اور جب پنجتن پاک کا نام آئے گا تو مصطفیٰ، فاطمہ، حسن، حسین کے بعد مولا کائنات کا نام وہاں پر بھی آئے گا۔ اب چاہے 4 یار کو دیکھ لیجئے، پنجتن پاک کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ مولا کائنات کا نام آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہجرت کرنے کے بعد میں میرے آقا مدینہ شریف آئے تھے، اسے عقد مواقات کہتے ہیں۔ 1 منٹ دیجئے تو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں، عقد مواقات کا مطلب آپس میں بھائی بھائی بنانا۔ ایک ہوتا ہے انصار اور ایک ہوتا ہے مہاجر۔ انصار مہاجر میں کیا فرق ہے؟ جو پہلے ہی سے صحابہ مدینے میں تھے وہ انصاری صحابہ کہلائے۔ انصار کا معنی مدد کرنے والا، اور جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے وہ مہاجر صحابہ ہوئے، یعنی ہجرت کرنے والے۔ اب میرے آقا نے فرمایا جو مکے سے چل کر آئے ہیں ان کا تو گھر بار نہیں ہے، ان کا تو کھان پان نہیں ہے، تو ایسا کیجئے ایک مدینے والا ایک مکے والا آپس میں بھائی بھائی بن جائے، ایمانی رشتے کا بھائی بن جائے۔ سب کو بھائی بنا دیا۔ مولا کائنات کونے میں کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے علی کیا ہوا؟ ماذا تبکی کا، کس چیز نے تجھ کو رلا دیا؟ مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کو تم نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھے کس کا بھائی بناؤ گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے جسے میرے آقا دنیا میں بھی اپنا بھائی
کہے, آخرت میں بھی اپنا بھائی کہے, اس مولا کائنات کی فضیلت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب شب ہجرت کا وقت آیا تھا, ہجرت کرنی تھی میرے آقا کو, مدینے میں بہت سارے صحابہ تھے, لیکن میرے آقا نے اپنے بستر پہ کن کو سلایا؟ سب کو پتا ہے, میں واقعہ بیان نہیں کروں گا, صرف پوائنٹ دے کے آگے بڑھوں گا. صرف مولا کائنات کو سلایا, اور معلوم ہے اس وقت میں میرے آقا کا جو بستر تھا نا, وہ بستر موت تھا. 40 تلواریں لٹک رہی تھی, 40 کافر باہر کھڑے تھے کہ ابھی موقع ملے, ابھی موقع پورا کر دے, ابھی موقع ملے, رسول پاک کو شہید کر دے. میرے آقا نے فرمایا, علی میں ابو بکر کو لے کر غار ثور جاؤں گا, وہاں سے مدینہ شریف جاؤں گا, تم میرے بستر پہ آج رات آرام کر لیجئے, صبح اٹھ کر مدینے والوں کی جو امانتیں ہیں انہیں دے دینا اور پھر آ جانا. اب ذرا علی کا ایمان بھی چیک کر لیجئے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر حلالی بننا ہے تو علی کے ایمان کی طرح ایمان چاہیے. مولا کائنات نے یہ نہیں کہا حضرت میں نہیں سو سکتا ہوں, ابھی پتہ نہیں کون تلوار چلا دے گا. آج ہماری طرح کوئی کچا پکا مسلمان ہوتا جو گناہوں کی بنیاد پہ ایمان کی نورانیت ہمارے اندر وہ نہیں پائی جاتی, تو ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں بہت طاقتور ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حالات خراب ہیں, ماحول خراب ہے, احتیاط اپنی جگہ پر ہے, لیکن ذہن میں یہ خیال تو آتا ہے نا. لیکن مولا کائنات نے یہ نہیں سوچا, مولا کائنات لیٹ گئے, چادر رسول اوڑھ کر لیٹ گئے. بعد میں جب پوچھا گیا علی رات کو نیند آئی تھی تو کیسی نیند آئی تھی, تو مولا کائنات نے محبتوں بھرا جملہ دیا تھا, ارے پیارے ایسی نیند تو مجھے زندگی میں کبھی نہیں آئی. پوچھا اے علی کیوں؟ کہا روزانہ سوتا ہوں تو موت کا خدشہ رہتا ہے, لیکن آج مجھے معلوم تھا کہ مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ علی سو جاؤ اور صبح اٹھ جانا, تو مصطفیٰ نے اٹھنے کی ضمانت لے لی ہے. علی سمجھ گیا علی کبھی بھی مر سکتا ہے, لیکن علی کو آج رات میں موت نہیں آ سکتی. یہ علی کی فضیلت ہے. مقام صحابہ کا واقعہ جا کر پڑھ لینا, صرف پوائنٹ دیتا ہوں. حضرت رسول پاک نے نماز عصر ادا کی ہے اور اس کے بعد میں علی کی گود میں آرام کیا ہے. علی کی گود کے اندر آقائے کریم کا سر مبارک نہیں تھا, بلکہ دو جہاں کا سردار آرام کر رہا تھا. اب علی کا وہاں پر بھی امتحان تھا. علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب قبلہ 92 کے اندر آپ کی ایک تقریر ہوئی تھی, میں نے اسے یوٹیوب کے ذریعے سنا, تو آپ نے ایک جملہ دیا تھا کہ جب دائرہ اختیار بڑھتا ہے تو دائرہ احتیاج بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی جب کسی آدمی کو اللہ بڑا مقام عطا فرماتا ہے تو مصیبتیں بھی بہت زیادہ اس کے سامنے آتی ہے. اب مولا کائنات کا مرتبہ بڑا تھا, اللہ نے امتحان لیا, دیکھوں تو صحیح علی نماز کے لیے میرے حبیب کو جگاتا ہے یا نماز چھوڑ دیتا ہے. ایک طرف نماز ہے جو رب کی عبادت ہے, اور ایک طرف مصطفیٰ کی نیند ہے کہ اگر وہ اس میں خلل پڑ جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے. علی کو پتا تھا نا, یوں ہی تو انہیں علی گن بابوہا نہیں کہا گیا تھا, یوں ہی تو انہیں دارالحکمت نہیں کہا گیا تھا. علی نے حضور کو نہیں اٹھایا, لیکن نماز کی تڑپ اتنی تھی کہ جب سورج ڈوبتا ہوا دیکھا ہے تو علی کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے, اور آنسو نکلے میرے آقا کی گال شریف پر آئے, رخسار مبارک پر آئے, ٹھنڈک لگی. میرے آقا بیدار ہوئے, علی کیوں رو رہے ہو, کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نماز عصر پڑھ لی تھی, میں نہیں پڑھ پایا تھا, آپ میری گود میں آرام کرتے تھے, میں نہیں پڑھ پایا, آپ کو اٹھاتا تو بے ادبی ہو جاتی. یا رسول اللہ نماز جا رہی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں. اب ایک جملہ دے کر آج کی تقریر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ واقعی علی والے ہیں تو نماز آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے, اس لیے کہ چاہے مقام صحابہ کے اندر علی کو دیکھ لیجئے یا میدان کربلا میں حسین کو دیکھ لیجئے, دونوں نے ایک پیغام دیا ہے, اور وہ پیغام یہ دیا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن نماز قضا نہیں ہونی چاہیے, رب کا سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا علی رونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی میں سورج کو بلا دیتا ہوں. تبھی تو امام اہل سنت نے کہا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول
رسول اللہ کی. ارے مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. یاد رکھیے گا سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 15 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والی نماز. یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ نماز عصر ہے. ادھر فجر ظہر ادھر مغرب عشاء, بیچ میں نماز عصر ہے. کیونکہ عصر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب آدمی سیر و سپاٹا کرنے کے لیے نکلتا ہے, خرید و فروخت کرنے کے لیے نکلتا ہے, تو وہ نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے. تو اسی نماز کو اکثریت کی بنیاد پر کہا گیا بیچ کی نماز کی حفاظت کرو. اعلیٰ حضرت نے وہی فرمایا, وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے, یعنی بڑے مرتبے والی ہے. لیکن مولائے کائنات نے تو دکھا دیا کہ نماز جاتی ہے تو چلی جائے, مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے. چنانچہ باتیں بہت ساری ہیں, لیکن اخیر میں مجھ کو جو ایک اہم مسئلہ بیان کرنا ہے وہ بیان کرنا بھی ضروری ہے, اور وہ یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ مولائے کائنات کے حوالے سے دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کو رافضی کہا جاتا ہے, اب غور سے سنیے گا بات کو. ایک جماعت کو خارجی کہا جاتا ہے, اور میں اس میں ایک جماعت اور جوڑ دیتا ہوں, اہل سنت والجماعت. تو کل 3 جماعتیں ہو گئی, ایک رافضی, ایک خارجی اور ایک اہل سنت والجماعت. اور یہ میں نہیں کہتا, میرے آقا نے فرمایا تھا, حدیث پاک موجود ہے, اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے معاذ اللہ اتنا کیا کہ آپ کی ماں پر ملامت کی تہمت لگا دی, وہ کافر ہو گئے. اور عیسائیوں نے آپ حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھایا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ بیٹھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی اتنی توہین کی کہ وہ نفرت کی بنیاد پہ کافر ہو گئے, اور عیسائیوں نے اتنی تعریف کی کہ وہ محبت کی بنیاد پہ کافر ہو گئے. میرے آقا نے جب یہ حدیث پاک بیان فرمائی تو مولا کائنات نے پھر ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے, اے لوگوں یاد رکھنا میرے حوالے سے بھی 2 گروپ بنیں گے, میرے حوالے سے بھی 2 جماعتیں بنیں گی. پوچھا گیا علی المرتضیٰ کون کون؟ کہا ایک ایسی جماعت ہوگی جو میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گی, اور ایک ایسی جماعت ہوگی جو مجھ سے نفرت کرے گی, وہ خارجی جماعت ہوگی. خارجی مانا دین سے نکلنے والا, تو وہ دین سے نکل گئے. اور جو میری محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے گی وہ رافضی جماعت ہوگی. اب میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک اور مولائے کائنات کے اس فرمان کے بعد میں آج اپنے میرا روڈ کا, ممبئی کا یا پوری دنیا کا سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھ لیجئے, مولائے کائنات کا ذکر کرنے والے کئی طرح کے پائے جاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو صرف علی 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 کرتے, ہم بھی علی علی کرتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پیارے جس کا جو مقام ہے اسی طرح تو یاد کیا جائے. آج میرے پاس میں ایک کلپ بھیجی سوال کے طور پر ایک صاحب نے کہ ایک شیعہ عالم ہے, یعنی رافضی عالم ہے, معاذ اللہ رب العالمین, وہ اپنی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ علی تمہاری قبر میں آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ علی آئیں, اللہ نے قوت دی ہے, لیکن آگے اس نے ایک ایسا جملہ بول دیا. پوچھنے والے نے پوچھا کیسے آئیں گے؟ تو اس نے کہا دیکھو ایسے آئیں گے, اگر علی کو تم صحابی مانو گے تو علی صحابی کی طرح قبر میں آئیں گے, اگر علی کو تم اہل بیت مانو گے تو علی اہل بیت کی طرح آئیں گے, اور اگر علی کو تم فرشتہ مانو گے تو فرشتے کی طرح آئیں گے. اور معاذ اللہ آخر میں یہ بھی جملہ اس نے بول دیا کہ اگر تم علی کو خدا مانو گے تو خدا بن کر علی قبر میں آئیں گے. یہ ہے علی کو حد سے آگے بڑھا دینا, یہ ہے علی کو حد سے آگے بڑھا دینا. اور جو علی سے نفرت کرے وہ خارجی ہے. جیسے کہ کوفہ والے جب مولا کائنات کوفہ گئے تھے تو خارجیوں نے آپ کو بہت پریشان کیا تھا, حتیٰ کہ آپ ان سے برابر پریشان ہوئے تھے. تو آپ یاد رکھیے گا جس کی جو فضیلت ہے اسے اسی فضیلت سے یاد کیا جائے گا. اور الحمدللہ یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ہم علی کو نہ حد سے زیادہ آگے بڑھاتے ہیں کہ خدا سمجھ لیں, نہ اتنا گھراتے ہیں معاذ اللہ کہ علی کی توہین ہو جائے, بلکہ ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو علی کو ابو بکر نے مانا تھا, عمر نے مانا تھا, عثمان نے
مانا تھا, حسنین کریمین نے مانا تھا, اور اسی عقیدے پر آخری کیل ٹھوک کر میرے امام نے کہہ دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی, ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی میرے آقا نے فرمایا تھا اہل بیت کشتی کی نوے کشتی کی طرح ہے اور صحابہ ستاروں کی طرح ہے. اب اگر کشتی میں تم بیٹھ گئے تو وہ کشتی اہل بیت کی ہے, لیکن روشنی کے لیے ستاروں کی ضرورت ہے اور وہ صحابہ کرام ہیں. اور الحمدللہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اور اس انداز میں مانتے ہیں کہ جب صحابی کا ذکر آتا ہے بڑی محبت کے ساتھ میں کرتے ہیں, اور جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو اسے بھی بڑی محبت کے ساتھ میں کرتے ہیں. 5 منٹ میں نے رابضی خارجی کا مطلب سمجھا دیا. اب 5 منٹ کے اندر عید غدیر کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہوں, پھر میری بات ختم. عید غدیر صلح حدیبیہ کے پاس میں ایک تالاب تھا, اور تالاب کو عربی میں غدیر کہا جاتا ہے, اور وہ جو تالاب تھا اس تالاب کا نام تھا خم. تو اب تالاب عربی میں غدیر کو کہتے ہیں, تالاب کا نام خم تھا تو پورا ملا کر نام ہو گیا غدیر خم. اور اسی غدیر خم پر میرے آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آ رہے تھے تو میرے آقا نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. اور آپ کو ایک بات اور بتا دو, میرے آقا نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک ہی حج فرمایا ہے, اور وہ ان کا پہلا حج تھا اور وہی آپ کا آخری حج تھا. اس لیے کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق کو میرے آقا نے امیر الحج بنا کے بھیجا تھا. میرے آقا تشریف نہیں لے گئے تھے. 10 ہجری میں میرے آقا نے حج کیا جو حجۃ الوداع تھا. اب ہوا کیا تھا, بڑا شارٹ کٹ میں بیان کر رہا ہوں, اتنا طویل وقت بھی نہیں, لیکن انشاءاللہ سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا 2-3 منٹ کے اندر. یمن کے اندر میرے آقا نے حضرت علی کو قاضی بنا کر بھیجا. یمن کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مولا کائنات نے کہا تھا یا رسول اللہ میں یمن جاؤں گا تو فیصلہ کیسے کروں گا, تو میرے آقا نے اپنا دست مبارک علی کے ہاتھ پہ لگایا اور عرض کیا اے اللہ علی کو علم و حکمت عطا فرما. پھر آپ یمن تشریف لے گئے. تو جب آپ یمن تشریف لے گئے تو کسی جنگ کی موقع پر کچھ مال غنیمت آیا تھا جس کو مولا کائنات نے سب میں تقسیم کر دیا, اور جو اہل بیت کا حصہ تھا وہ کچھ خود رکھ لیے, کچھ دوسروں کو دے دیے. تو بعض صحابہ کرام جو یمنی صحابہ تھے ان کے دل کے اندر حضرت علی کے تعلق سے 2-4 باتیں پیدا ہو گئی. بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے کچھ باتیں پیدا ہو گئی. تو حضرت علی کی شکایت میرے آقا کی بارگاہ میں کی گئی کہ مولا کائنات نے ایسا کیا ہے ہم کو تھوڑا عجیب لگا. تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اب مدینہ والے اور یمن والے ساتھ میں ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, اور مولا کائنات بھی ہے. تو غدیر خم کے اندر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور ارشاد فرمایا الستو تعلمون, کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں. سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب میرے آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا, اور علی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جب یہ حدیث پاک میرے آقا نے بیان فرمائی, پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں علی کا حق ابو بکر نے کھا لیا, علی کا حق عمر نے کھا لیا. ارے پیارے, میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں یوٹیوب کے ذریعے, اگر یہ حدیث ہی پوری پڑھ لیتے تو تمہارا جواب مل جاتا. جب یہ حدیث پاک میرے آقا نے بیان فرمائی تو سب سے پہلے جس ذات نے حضرت علی کو مولا بننے کی مبارکباد دی تھی معلوم ہے وہ کون تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم جب محفل ختم ہو گئی چلنے لگے تو فاروق اعظم نے حضرت علی کو دیکھا, اور حضرت علی کو دیکھ کر ارشاد حضرت علی کو دیکھ کے فرمایا علی مبارک ہو, آج تو تم مولا المسلمین بن گئے, مسلمانوں کے مولا بن گئے. آپس میں اتنی محبت ان لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا جو ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں, کاٹنے کا رواج مت بنائیے. لوگ
लोगों को जोड़ने का रिवाज बनाइए, इसलिए कि अली किसी एक बाप की जागीर का नाम नहीं है, बल्कि जितने अबू बकर वाले हैं उन सब के अली हैं, जितने उमर वाले हैं उन सब के अली हैं, और जितने उस्मान वाले हैं उन सब के अली हैं। एक जुमले में ये भी कह दूं, जो सुन्नी है उन सब के अली मौला है। तो जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये कहा था तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अली को तो अबू बकर से बेहतर कह दिया, रसूल पाक ने खिलाफत अली को दे दी। हालांकि मौला के 17 माने आते हैं, अब अगर वो बताऊंगा तो आप पहले वाला सब भूल जाओगे, इसलिए वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक माना बता देता हूं। मौला का माना होता है मददगार। तो इस हदीस पाक का मतलब क्या हुआ? जिसका मैं मददगार हूं उसका अली भी मददगार है। आला हजरत फरमाते यहां से ये भी पता चला कि मौला अली मुश्किल कहना, कुशा कहना जायज हो गया, इसलिए कि हदीस में मौला का लफ्ज आया है। अब अगर कोई मौला अली मुश्किल कुशा कहता है तो वो गलत काम नहीं करता है, बल्कि वो तो सुन्नते रसूल पे अमल करता है, सुन्नते सहाबा पे अमल करता है। तभी तो हम डंके की चोट पे कहते हैं नादे अली मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब। हम ये जब पढ़ते हैं शैतान दूर दूर से भागता है, इसीलिए उलमा ने फरमाया है नादे अली मगरिब की अजान से पहले बच्चे के कान के अंदर 21 मरतबा पढ़ दी जाए तो बच्चा कभी भी शैतान के चंगुल में नहीं आएगा। अगर बच्चा रोता हो तो मगरिब की अजान से पहले 21 मरतबा नादे अली बच्चे के कान में पढ़ दीजिए। अगर बच्चा रात को नींद नहीं आती हो, चमक चमक के उड़ता हो, तो नादे अली 21 मरतबा पढ़कर बच्चे के कान में दम कर दीजिए। ये मौला अली मुश्किल कुशा का कमाल है कि उनके नाम पर कल भी मदद मिलती थी, आज भी मदद मिलती है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक मदद मिलती रहेगी। इसलिए ये मौलाए कायनात का जिक्र है प्यारे। इस जिक्र को करने के लिए कलेजा चाहिए, इस जिक्र को करने के लिए अकीदत चाहिए, इस जिक्र को करने के लिए मोहब्बत चाहिए। और ये ऐसा जिक्र है कि ये जिक्र किया जाता है तो इधर हम अली का जिक्र करेंगे, उधर अल्लाह और रसूल का जिक्र भी हो जाएगा। अब एक मिनट की एक बात और ले लीजिए। अब इत्तेफाक क्या हुआ, ये जो गदीर खुम का जो वाकया हुआ था ना, ये 18 जिलहिज्जा को हुआ था, बकरीद की 18 तारीख को। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि सैयदना उस्मान गनी की शहादत भी 18 तारीख को हुई, 18 तारीख को हुई, तो इनको और मौका मिल गया। अब ये 18 तारीख को ईद गदीर मनाते हैं, तो मालूम है क्यों मनाते? इसलिए मनाते हैं कि मौला उस्मान गनी की शहादत की खुशी में मनाते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो तमाम सहाबा को मानते हैं, मानते रहेंगे, तमाम अहले बैत को मानते हैं, मानते रहेंगे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, अगर आप किसी को यूट्यूब पे सुनते हैं या अगर आप इंटरनेट पे किसी को पसंद करते हैं तो पहले उसके ईमान की जांच कर लीजिएगा, ईमान देख लीजिए। अगर वो मोमिन है, अगर वो रसूल पाक का आशिक है, फिर अगर आप उसकी तकरीर सुनते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप किसी के महफिल में जाते हैं तो पहले ईमान देख लीजिएगा, ईमान देख लिया, अब आपको यकीन हो गया, अब आप उसकी महफिल में बैठिए, वरना पता भी नहीं चलेगा प्यारे। तुम जाओगे तकरीर सुनने के लिए, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। तुम जाओगे नाच सुनने के लिए, न जाने कैसे कैसे लोग आ गए, कैसे कैसे गुमराह कर देते हैं। इसलिए अपने ईमान की हिफाजत करें। जब भी सहाबा की बात आए, अहले बैत की बात आए, एक जुमले में ये कह दे, मैं तो उतना ही जानता हूं जितना मेरे उलमा ने बताया है, आगे उलमा बेहतर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सैयदना मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हम सबको हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे
ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پیلا کو سلام مصطفیٰ رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پیلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع ہدایت پیلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مولا پاک پروردگارہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ تیرے حبیب کے محبوبین کا ذکر جمیل ہوا جو کچھ نظر نیاز طعام شرنی سبیل شربت مالک و مولا حاضر ہے مالک و مولا اس کے کرنے میں اور اس کے بسانے میں سجانے میں رچانے میں جو کچھ بنانے میں مالک و مولا کچھ خطا ہو اسے اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما مالک و مولا ان سب کا ثواب تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما کل انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات اولیاء کرام صوفیاء کرام کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما حضرت غوث اعظم غریب نواز مخدوم پاک اعلی حضرت اور تمام اکابر اولیاء سلسلہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سوروردیہ بلعلائیہ امجدیہ رضویہ برکاتیہ کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما مالک و مولا جتنے بھی حاضرین ہیں مالک و مولا ان کی حاضری کو قبول فرما مالک و مولا جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما مالک و مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے شفائے کاملہ تامہ عاجلہ عطا فرما جو قرض دار ہیں مالک و مولا انہیں قرض کے بوجھ سے سبک دوشی عطا فرما مالک و مولا جو کاروباری حوالے سے ٹینشن میں ہے مولا ان کے کاروبار میں رزق کے خزانے عطا فرما مالک و مولا جو بچیاں رشتے کے لیے پریشان ہیں غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما مالک و مولا جن کے رشتے ہو گئے ان کو رشتے نبھانے کی توفیق رفیق عطا فرما مالک و مولا جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو صحیح معنوں میں سچا حسینی بنا مالک و مولا
نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما، حلاوت ایمان کا ذوق عطا فرما، مالک و مولا محافل حسینی کا صدقہ عطا فرما، ذکر امام علی مقام کا صدقہ عطا فرما، شہدائے کرب و بلا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما، مالک و مولا ان کے جیسا تو ہمارا ایمان نہیں لیکن ان کے غلاموں میں ہمیں قبول فرما، مالک و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی سنت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا فرامین و احکام مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا جن احباب نے اب تک سنت رسول نہیں رکھی انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں کالجوں میں انہیں علم نافع عطا فرما، مالک و مولا جو دارالعلوموں میں پڑھتے ہیں مالک و مولا انہیں صحیح معنوں میں حافظ قرآن قاری قرآن بننے کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا ہم سب کو اتحاد اتفاق عطا فرما، مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلی حضرت پہ سختی مضبوطی پابندی سے عمل کی توفیق عطا فرما، مالک و مولا آنے والے سال ہمارے نصیبے میں حج مبرور کی سعادت عطا فرما، عمرہ مسرور کی سعادت عطا فرما، بغداد معلیٰ کی حاضری عطا فرما، اجمیر مقدسہ کی حاضری عطا فرما، بریلی شریف کچوچا شریف کی حاضری عطا فرما، مالک و مولا ہمارے اکابرین علماء کرام جتنے بھی ہیں مولا انہیں صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما، عمر خضر عطا فرما، مالک و مولا اس محفل کے اندر 5 دن اور آنے والے دنوں کے اندر میں مولا جنہوں نے تامے درم قدم سخن بیٹھ کر آ کر شربت بنا کر تعاون دے کے چندہ دے کے دعوت دے کے سوشل میڈیا پہ پرچار کر کے مولا کسی بھی طریقے سے ذکر شہداء کرب و بلا میں تعاون کیا حصہ لیا مولا ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے کاروبار کو آباد فرما، ان کے علم عمل زہد تقوی آل اولاد کاروبار میں خوب برکتی عطا فرما، انہیں صحیح معنوں میں امام علی مقام کا فیضان عطا فرما، ہم سب کو صحیح معنوں میں امام علی مقام کا فیضان عطا فرما، کربلا والوں نے مالک و مولا جو درس عظیم دیا ہے اسی درس عظیم پہ ہم سب کو چلنے کی آخری وقت تک توفیق عطا فرما، مولا یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں مولا ان کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کے بیٹھنے کو آنے کو سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اسی طرح مالک و مولا آئندہ بھی محفل میں آ کر بیٹھ کر سننے کی توفیق عطا فرما اور سن کر عمل کی توفیق عطا فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله